بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس چینل طریق اسلام کے اس چینل میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم خانہ کعبہ سے متعلق قیامت کی نمایاں خوش نشانیوں میں سے ایک پر بات کریں گے۔ کعبہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے قائم پہلا گھر اور قبلہ ہے، جس کی طرف ہر روز لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ پوری تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس گھر کو عزت بخشی ہے اور اسے ان لوگوں سے محفوظ رکھا ہے جو اس کی حرمت کو پامال کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تاہم صحیح حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آخری وقت کے قریب مومنین کے گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کعبہ کو قیامت سے پہلے کے اہم واقعات میں سے ایک کے طور پر تباہ ہونے کی اجازت دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اطلاع دی کہ حبشہ کا ایک شخص جسے ذوالسوریقتین کہا جاتا ہے، کعبہ کو پتھر سے گرا دے گا۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کے اختتام کے قریب واقع ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایمان کے زیادہ تر زمین سے غائب ہو جائے گا۔ تب تک خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ مستقبل کے اس واقعہ پر بحث کرنے سے پہلے خانہ کعبہ پر ہونے والی تاریخی حملوں کو سمجھنا ضروری ہے، جن میں سب سے مشہور ابرہ اور ہاتھی والوں کا واقعہ، جس کا ذکر سورہ فیل میں ہے۔ 6 صدی کے دوران یمن ابرہ کی حکومت کے تحت آیا، جو سلطنت حبشہ کی طرف سے حکومت کیا کرتا تھا۔ مستند تاریخی واقعات کے مطابق ابرہ نے صنعا میں ایک شاندار کیتھیڈرل تعمیر کیا، اس امید پر کہ عربوں کی زیارت کو کعبہ سے ہٹا دیا جائے۔ تاہم عرب قبائل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر کی تعظیم کرتے رہے۔ جب ابرہ کو معلوم ہوا کہ عرب کعبہ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے تو اس نے اسے تباہ کرنے کا عزم کیا۔ اس نے ایک بڑی فوج کو جمع کیا، جس میں جنگی ہاتھی بھی شامل تھے، جس کا اہل عرب نے پہلے کبھی مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ جب اس کی فوج مکہ کی طرف بڑھی تو بہت سے عرب قبائل نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی پیش قدمی کو روکنے سے میں ناکام رہے۔ بالآخر ابرہ مکہ کے مضافات میں پہنچا اور قریش کے معزز رہنما اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے۔ ابرہ نے عبد المطلب کو اس سے ملنے کی دعوت دی، اس امید پر کہ وہ خانہ کعبہ کے بارے میں مذاکرات کریں گے، تو حضرت عبد المطلب نے اس کے بجائے عبد المطلب نے صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کی درخواست کر دی۔ ابرہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ میں تمہارے مقدس گھر کو تباہ کرنے آیا ہوں، پھر بھی تم اپنے اونٹوں کے بارے میں ہی پوچھتے ہو۔ عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کے ساتھ جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک ہے جو اس کی حفاظت خود کرے گا۔ یہ طاقتور الفاظ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر کامل یقین کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب پھر مکہ واپس آئے، لوگوں کو ارد گرد کے پہاڑوں میں حفاظت کی ہدایت کی اور کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مخلصانہ دعا کی کہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی انسانی فوج ایسی زبردست قوتوں کے مقابلے میں بیت المقدس کا دفاع نہیں کر سکتی، لیکن اسے یہ یقین بھی تھا کہ کعبہ کا رب اس کی تقدیر کا فیصلہ خود کرے گا۔ اگلی صبح اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی حفاظت قرآن پاک میں درج عظیم ترین معجزات میں سے ایک مان گئی اور مسلمانوں کو قیامت تک یاد رکھی۔ تو ناظرین، اگلی صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوا، ابرہ نے اپنی فوج کو مقدس گھر کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، حالانکہ اللہ کا فرمان ہو چکا تھا۔ جسے تاریخی رپورٹوں میں محمود کے نام سے جانا جاتا ہے، ہاتھی والا نے کعبہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جو ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا، اس نے
کعبہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب اس کا رخ مکہ کی طرف ہوتا تو وہ بیٹھ جاتا، لیکن جب کسی اور طرف رخ کیا جاتا تو وہ کھڑا ہو کر چلتا۔ اسی لیے میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، جس کا ذکر سورہ فیل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فیل کی آیت نمبر 1 سے 5 میں فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں سے مارا، اور اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ہر پرندے نے اللہ کے حکم سے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے، ان پتھروں نے حملہ کیا اور فوج پر حملہ کیا اور ان پر مکمل تباہی مچا دی۔ ان کی فوجی طاقت، ہاتھی اور ہتھیار خالق کی طاقت کے سامنے بیکار ہو گئے۔ ابرا خود بھی شدید اذیت میں مبتلا تھا، اور تاریخی اطلاعات کے مطابق وہ موت کی حالت میں یمن واپس آیا، جہاں وہ بالآخر ہلاک ہو گیا۔ یہ غیر معمولی واقعہ اللہ تعالیٰ کے اس کے مقدس گھر کی حفاظت کی ایک مستقل علامت بن گیا، اور اسی سال پیش آیا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سال اس دنیا میں تشریف لائے، اسی سال یہ واقعہ پیش آیا تھا، جسے عرف عام میں ہاتھی کا سال کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کعبہ جسے آج ہم دیکھتے ہیں، سیلاب اور قدرتی نقصان کی وجہ سے پوری تاریخ میں کئی تعمیر نو سے گزرا ہے۔ اصل بنیادیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی تھی۔ قرآن پاک فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ نبوت سے پہلے قریش نے کعبہ کو سیلاب سے نقصان پہنچانے کے بعد دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ اس تعمیر نو کے دوران اس بات پر تنازع کھڑا ہو گیا تھا کہ حجر اسود کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھنے کا اعزاز کس کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نوجوان تھے کو وحی سے پہلے ہی حکمت سے نوازا تھا، تو انہوں نے حجر اسود کو ایک کپڑے پر رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ وہ مل کر اسے اٹھا لے۔ پھر اس نے خود ہی اسے اس کے مناسب جگہ پر رکھ کر تنازع کو پرامن طریقے سے ختم کر دیا تھا۔ پوری اسلامی تاریخ میں کعبۃ اللہ کی مرمت عبداللہ ابن زبیر، امویوں، سلطنت عثمانیہ اور سعودی دور میں بھی ہوتی رہی ہے۔ ان تزئین و ریش سے اس کی حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے ڈھانچے کو محفوظ رکھا گیا۔ تاہم مسلمان خود عمارت کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ کعبہ وہ قبلہ ہے جو امت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں متحد کرتا ہے۔ آخری وقت کے قریب مومنین کے گزر جانے کے بعد اور ایمان زمین سے غائب ہو جانے کا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ پیشین گوئی کو سچ ہونے کی اجازت دے گا۔ حبشہ سے متعلق رکھنے والا زوس سوتقتین کے نام سے مشہور شخص کعبہ کے پتھر سے اکھاڑ دے گا۔ پتھر سے یہ واقعہ قیامت کے قریب آنے کی نشانیوں میں سے ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مستند ہے۔ ایسا نہیں ہوگا جب تک کہ مخلص مومنین زمین پر رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس گھر کی حفاظت خود کرتا ہے، اور جب تک اس کی خدائی حکمت دوسری صورت میں فیصلہ نہ کرے۔ تو پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، خانہ کعبہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیاوی طاقت اللہ کے حکم کو کبھی مات نہیں دے سکتی۔ ابرا نے ایک زبردر فوج اور ہاتھیوں کے ساتھ اس پر حملہ کیا تھا، پھر بھی وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں والے پرندوں سے شکست کھا گیا، ابابیل، کیونکہ فتح صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی آئندہ تباہی اسی لیے نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی طاقتور ہو، بلکہ اس لیے کہ اس کے لیے الہی منصوبے کے مطابق قیامت سے پہلے آخری نشانی میں سے ایک ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے، ہمیں اپنے مقدس گھر کی تعظیم اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے اور قیامت سے پہلے پیش آنے والی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔